یہ محبت اہل بیت کی اہمیت ہے برزخ میں سب سے زیادہ کام آنے والی چیز. سارے اعمال جہاں فیل ہو جائیں گے، ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، عمل کام نہ آیا وہاں یہ محبت آپ کو آگے بڑھا دی. محبت اہل بیت اس فرش پہ آیا کیجئے، اس فرش پہ بیٹھا کر. من مات علی حب آل محمد مات، بھائی وہ آل محمد کی محبت تو گنہگار ہے، خطاکار ہے، فاسق و فاجر ہے، بدکار ہے، برا ہے، فلاں ہے، ڈھمکا ہے. من مات علی حب آل محمد مات تائبا، توبہ ہوگی پھر مرے گا. پروٹوکول دیکھیے، اہمیت دیکھیے محبت اہل بیت کی. من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، جو آل محمد کی محبت جو ہے مغفرت ہوتی ہے پھر مرتا ہے. من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، پڑھا لکھا نہیں تھا، عقیدہ کا اسے پتہ نہیں تھا، علماء کے پاس بیٹھتا، ہم اس کا ایمان کامل کریں گے پھر مرے گا. توجہ توجہ. اب موت تو آ گئی ہے، برزخ کا سٹارٹ ہو چکا، پوری توجہ. برزخ کا آغاز سٹارٹنگ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا. برزخ کا آغاز قبر میں جانے کے بعد نہیں ہوتا، قبر میں زیادہ تر پیریڈ گزرتا ہے مردے کا، لیکن برزخ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ادھر روح بدن سے نکلی، برزخ شروع ہو گئی. اور یہ میں بارہا پڑھ چکا، اس عمر سے میں نے پڑھا کہ انسان بڑا بیچارہ ہے. اذا مات ابن آدم قالت الملائکۃ ما قدم وقالت الناس ما خلف. اولاد آدم بڑی بیچاری ہے، جیسے ہی مرچی ہے فرشتے بھی پہنچ جاتے، لوگ بھی پہنچ جاتے. لوگ کہتے ہیں چھوڑ کے کیا گیا ہے، فرشتے کہتے ہیں لے کر کے آیا. توجہات سے یہ نہیں، برزخ کا آغاز ہو چکا. نبی فرما رہے ہیں محبت اہل بیت کی قدر کیجیے. نبی کا جملہ ہے، کسی مولوی کا نہیں. مولوی جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے وہ آپ کو کیا بتائے گا؟ قبر میں یہ ہوگا، قبر میں منکر و نکیر آئیں گے تو ڈنڈے ماریں گے، قبر میں ملک الموت اگر آ گئے تو خیر نہیں ہے، تمہاری گرس پڑیں گے، قبر آگ سے بھر جائے گی، یہ ہوگا وہ ساری آپ کو. وہ بھی روایت سنائے گا مولوی بھی نہ سمجھ، لیکن وہ وہاں سے سنائے گا، اس کے پاس نظارت تو ہے، بشارت نہیں ہے، ڈرا تو رہا ہے، خوشخبری نہیں ہے. نبی فرما رہے من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت ثم منکر و نکیر بالجنہ. جو آل محمد کی محبت میں مرے پہلے ملک الموت آتا ہے، کہتا ہے مبارک ہو، جنت مبارک ہو. پھر منکر اور نکیر آتے ہیں. منکر اور نکیر کا نام سنتے ہی اچھے اچھوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، لیکن نبی فرما رہے ہیں اگر محب اہل بیت ہو تو منکر اور نکیر بھی کہتے ہیں مجھے جنت مبارک ہو، بہشت بری مبارک ہو. دیکھیے یہ برزخ ہے، برزخ مبارکباد برزخ میں دی جا رہی ہے. بہشت مبارک، جنت مبارک. آگے بڑھے. من مات علی حب آل محمد فتح فی قبرہ بابان الی الجنہ. جو آل محمد کی محبت میں مرے اس کی برزخ میں، اس کی قبر میں فرشتے آتے دو دروازے بنا دیتے، کہتے دیکھو تمہاری آخرت یہ ہے، اس جنت میں تم نے جانا ہے. محبت اہل بیت کا ثمر دکھ رہا ہے آپ کو. برزخ ہے، برزخ. من مات علی حب آل محمد یزف الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا. جو آل محمد کی محبت میں مرے اسے قبر سے جنت کی طرف ویسے لے جایا جاتا ہے جیسے دلہن کو اس کے نئے گھر کی طرف لے جایا جاتا ہے. پوری توجہ. آخری جملہ یہ تفاسیر اہل سنت میں موجود روایت ہے جو برزخ کی عظمت پر ہے. برزخ میں محبت اہل بیت کی عظمت کیا ہے؟ تفسیر کشاف، تفسیر ثعلبی، ساری تفسیروں میں روایت مل جائے گی. من مات علی حب آل محمد، جملہ ضائع نہ کیجئے گا، بڑا قیمتی ترین جملہ ہے پوری حدیث کا. جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. جو آل محمد کی محبت میں مرے، آپ نے سنا ہوگا جملہ، اکثر اسٹیج کے جو سیکریٹری ہوتے ہیں، جو ناظم صاحبان لوگ ہوتے ہیں، یہ سب جملہ کہتے ہیں کہ جی جس کی قبر پہ جانے والا کوئی نہیں اس کے لیے فاتحہ پڑھ دے، اس کے لیے دعا کر دے. جس کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، جس کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، جس کی قبر پہ جانے والا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے اس دنیا میں، اس کے لیے آپ نیک اعمال انجام دیجئے. نبی فرما رہے خبردار کسی کے بارے میں کچھ کہتے رہو، علی والوں کے بارے میں یہ نہ کہنا. من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے کوئی زمین سے جائے نہ جائے، اللہ عرش سے رحمت کے فرشتوں کو اس کی قبر پہ بھیجتا ہے، جاؤ یہ علی والا ہے جو آ رہا. جو آل محمد کی محبت میں مرے یہ مرے گا تب جب ساری زندگی جیے گا بھی آل محمد. اس کی زندگی حب اہل بیت میں وہ مرے گا کہاں سے؟ موت تو اسی کو آئے گا نا جو جیتا بھی رہے. اور نبی نے یہ فرمایا تھا، کیا کمال کی حدیث ہے. اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں لطف لیتا ہوں. میرے پیارے نبی کا ارشاد، من احب ان یحیا حیاتی ویموت مماتی. کنز العمال، علی متقی ہندی حنفی، اہل سنت کی کتاب ہے کنز العمال، اس میں یہ حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا من احبا، جو یہ چاہتا ہے، ان یحیا حیاتی، کہ میری طرح جیے. میں اب تک سیرت مصطفیٰ کی بات کر رہا تھا نا، اب نبی فرما رہے جو میری طرح جینا چاہتا ہے، مصطفیٰ کی طرح جینا چاہتا ہے. اللہ اکبر.
تو چھوٹا مرحلہ نہیں ہے یہ کہ اللہ کے پیارے نبی کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے. وَيَمُوتَ مَمَاتِي، اور چاہتا ہے موت بھی اسے مصطفیٰ کی طرح آئے. پھر دہرا رہا ہوں، جملے کو ضائع نہ کیجئے گا، نبی کا جملہ. من احبا، جو چاہتا ہے ان یحیا حیاتی، جیے میری طرح، ویموت مماتی، مرے میری طرح، فلیتولا علی ابن ابی طالب، تو اسے چاہیے علی سے پیار کرتا رہے، جیے گا بھی میری طرح، مرے گا بھی میری طرح. جو آل محمد کی محبت میں جیتا ہے وہ رسول کی طرح جیتا ہے. اس کو موت آتی ہے تو رسول کی طرح. لیکن جس کے پاس حب اہل بیت نہیں، حدیث کے 2 جملے اور سن لیجئے، بات آگے بڑھ جائے گی. من مات علی بغض آل محمد، یہ زندگی بھر بھی اس کو پڑھا جائے تو اس حدیث کی چاشنی، اس حدیث کی لطافت، اس حدیث کی تراوت کم نہیں ہوگی. جو آل محمد کے بغض میں مرے ماتا کافرا، وہ کفر کی موت مرتا ہے. حدیث رسول من مات علی بغض آل محمد آتن، تفسیر کشاف، تفسیر ثعلبی، یوم القیامت ومکتوب بین عینیہ آیس من رحمت اللہ. جو آل محمد کا بغض لیے حشر کے میدان میں آئے گا اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا. رسول فرما رہے ہیں دشمن اہل بیت کی پیشانی پہ آیسن، یہ لکھا ہو، کیا لکھا ہوگا؟ آیسن من رحمت اللہ. یہ آیسن کا معنی ہے مایوس ہے. یہ انسان کیا ہے؟ نا امید ہے، مایوس ہے. کس سے؟ من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے. جو آل محمد سے محبت نہیں کرتا، جو آل محمد سے نفرت کرتا ہے، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ رحمت الہی سے نا امید ہے. تو اب تو سمجھ جاؤ مسلمانوں، آل محمد ہی تو ہے جو اللہ کی رحمت کا مظہر ہے.